الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، روئے زمین پر ظلم انسانی تاریخ کا ایک سے حباب ہے جو کمزوروں پر طاقتوروں کی طرف سے ان کے جبر، ان کی زبردستی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ صرف معاشرے سے اس کے حقوق کو نہیں چھینتا ہے، بلکہ ظلم کے ذریعے معاشرے کے اندر بدامنی بھی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کا توازن بھی گر جاتا ہے، بالآخر اسی ظلم کی وجہ سے معاشرہ تباہی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن و حدیث کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ ظلم جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ظلم ہے جو بندے اللہ رب العزت کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی وہ حقوق جو بندوں کو چاہیے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیے جائیں، بندے ان حقوق کو رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو دینا شروع کر۔ عبادت کے لائق وہ ذات ہے، اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر۔ یہ رب کے ساتھ ظلم۔ سجدے کے لائق وہ ذات ہے، اس ذات کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکنا شروع کر، یہ ظلم۔ رزق دینے والی وہ ذات ہے، اس ذات کو چھوڑ کر کسی اور سے اور بہت سے راستوں کے پیچھے لگ جائیں، یہ رب العالمین کے ساتھ ظلم ہے۔ لیکن رب العالمین کی ذات جو ہے یہ غفور الرحیم ذات ہے۔ اس ظلم کا واحد طریقہ یہ ہے اس کو ختم کرنے کا
کہ ہم وہ حقوق جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کو دے رہے ہیں جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینے چاہیے تھے، ہم وہ ایک ذات رب العالمین کو دینا شروع کر دیں۔ بندگی اس کی، عبادت اس کی، پکارنا اس کو، مشکل کشا اس کو سمجھنا، داتا اس کو سمجھنا، تب جا کر ہم من حیث القوم انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اس ظلم سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اور دوسرا ظلم وہ ہے جو معاشرے کا کوئی بھی فرد ہے وہ اپنے ساتھ کرتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی بعض آیات میں بھی آتا ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان لوگوں میں سے بعض وہ ہیں ظالم لنفسہ جو اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تو کسی شخص کے ساتھ بھی تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتا ہے، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ ایک انسان اپنے اوپر ظلم کیسے کر سکتا ہے میرے بھائی؟ ایک انسان اپنے آپ کو نیکیوں کے بجائے برائیوں میں لگا دے، یہ انسان اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ مسلسل گناہوں کے اندر دستہ چلا جائے، گویا کہ یہ شخص اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اور اس ظلم کے اوپر بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، جدوجہد بھی نہیں کر رہا، ان گناہوں سے بچنے کے جو مواقع ہیں ان مواقعوں کو بھی گنوا دیتا ہے۔ یہ انسان کا اپنے ساتھ ظلم ہے، اور اس ظلم کا ازالہ تب ہی ممکن ہے جب ہم قال اللہ وقال الرسول کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیں۔ وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس راستے کو ہم اپنانا شروع کر دیں، تب جا کر یہ جو ظلم ہے جو ہم خود اپنے اوپر کر رہے ہیں اس سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ پہلا تو وہ ظلم تھا جو ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے، دوسرا وہ ظلم جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے، تیسرا میرے بھائیو وہ ظلم ہے جو انسان عام مسلمانوں کے ساتھ، عام انسانوں کے ساتھ انسان کرتا ہے۔ اس کا حق دبا لیا، اس پر زبردستی کر لی، اس کے ساتھ طرح طرح کے ایسے ناجائز کام کر دینا، اس کے حقوق کو دبا لینا، یہ تمام تر جو ہے معاشرے کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر کوئی شخص ظلم کرتا ہے وہ تو غفور الرحیم ذات ہے، حقوق اللہ تو آہو بکا کرو معاف کر دیتی ہے وہ ذات، لیکن حقوق العباد جو ہے میرے بھائیوں وہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں معاف ہو سکتا۔ جتنا بھی اللہ کے سامنے بندہ رو جائے، اگر آپ نے کسی دوسرے کا حق مارا ہے وہ حق تب معاف ہوگا جب وہ بندہ معاف کرے گا۔ آج معاشرے کے اندر آپ نظر دوڑائیں میرے بھائی، طرح طرح کے ظلم کے اندر ہم دسے ہوئے، استحصال کا ظلم، جبر، اس کے علاوہ حقوق کی پامالی، کیا سے کیا ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو کسی مومن کے ساتھ، کسی انسان کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، در حقیقت یہ انسان اس کے اندر تینوں ظلموں کو جمع کر دیتا ہے۔ رب العالمین کے حکم کی بھی مخالفت کر دی، گناہ کر کے کسی کا حق دبا کر اپنے ساتھ بھی ظلم کر دیا، کسی تیسرے کا بھی ظلم کر دیا۔ اس طرح یہ بہت بڑا ظلم بن جاتا ہے۔ احادیث کا آپ مطالعہ فرمائیں، ایسی ایسی وعیدیں نازل ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی پکار سے بچو،
مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، براہ راست اللہ رب العزت کی ذات اسے قبول کرتی ہے۔ تو ظالم کو ظلم کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے ہے کہ اگر مظلوم کے دل سے آہ و بکا نکل جائے میرے خلاف، تو رب العالمین نے تو فوراً اسے قبول کر دینا ہے، پھر وہ ظالم دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، اتنی جلدی اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مروان بن حکم کا دور ہے، ایک عورت آتی ہے ان کی مجلس کے اندر اور اپنا کیس ان کے سامنے رکھتی ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں سعید بن جبیر، انہوں نے میرا حق مار لیا ہے، میری زمین مار لی ہے۔ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے اور مروان بن حکم ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ عورت سچ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کا حق مارا ہے؟ تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے بعد بھی ایسا ظلم کر سکتا ہوں؟ تو مروان بن حکم حیران ہو گئے، کہنے لگے آپ نے کیا سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض طوقہ 7 ارضین، جس نے کسی کی زمین میں سے ایک بالش زمین بھی لے لی ظلم کر کے، 7 زمینوں کو اس کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیا جائے۔ تو سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سننے کے بعد میں کیسے کسی کا حق مار سکتا؟ ذرا غور کریں میرے بھائیو، ایک بالش زمین کی بات ہو رہی ہے، کنالوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایکڑوں کی بات نہیں ہو رہی، صرف ایک بالش زمین کی بات ہو رہی ہے۔ اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا سے کیا ہو رہا ہے، کیسے زمینوں کے تنازع کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی اٹھتا ہے، دونوں کی زمین ساتھ ملی ہوتی ہے، جو درمیان میں بند لگایا ہوتا ہے ان بندوں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، ہر سال بند جو ہیں وہ نئے سے نئے بنتے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر من غیر منال الارض وحدودها وعلامہ، جس نے زمین کے حدود کو، اس کی علامات کو تبدیل کر دیا، اس پر اللہ کی لعنت۔ کتنی بڑی وعید ہے، لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جائے۔ اور آج طرح طرح سے ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے، اور آج کل تو ایک نیا طریقہ نکالا ہوا ہے، عموماً شہروں کی طرف یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ پلاٹس جب بیچے جاتے ہیں تو اپنے پلاٹ کے ساتھ کسی اور کا پلاٹ بھی ساتھ بیچ دیے جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہے، پہلے بیچ دیا جاتا ہے، کسی اور کا حق اٹھا کر اس کو بیچ دیا کسی اور کے اوپر، دوسرے کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں اپنی ہی زمین آپ کو دے رہا ہوں، پھر بعد میں اس کی وجہ سے کتنے تنازعات کھڑے ہوتے ہیں اور سالوں تک یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ یہ اسی حدیث کے تحت آتا ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقہ 7 ارضین، جس نے ایک بالش بھی زمین کا ایک بالش جتنا حصہ بھی لے لیا ظلم کے طور پر، 7 زمینیں اس کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دیجیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اس کے علاوہ ہم دیکھیں حقوق کی جب بات کریں تو ایک ایسا ظلم بھی ہے جسے ہم معاشرے کے اندر ظلم سمجھتے ہیں، ایسا ظلم بھی ہے۔ وراثت میں ہم بیٹی کو اس کا حصہ، بہن کا حصہ، ماں کا حصہ، ماں کو اس کے اپنے میکے سے، آج کل لوگوں نے دینا ہی چھوڑ دیا بالکل اس چیز کو۔
اور جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں بہن نے معاف کر دیا۔ بہن نے کیسے معاف کر دیا میرے بھائی؟ آج تقریباً 25 سال میری عمر ہو گئی ہے، آج تک میں نے نہیں سنا ہے کبھی کسی بھائی نے کہا ہو کہ میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا۔ کبھی بھی کسی بھائی نے نہیں کہا ہے، اللہ ماشاء اللہ کدھر کہا ہو۔ میں نے کبھی نہیں نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے کہ کسی بھائی نے کہا ہو کہ والد کی جانب سے ملا ہوا حصہ جو ہے وہ میں بھائیوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ جب بھی چھوڑنے کی بات آتی ہے تو بہن چھوڑ دیتی ہے حصہ، جب بھی چھوڑنے کی بات آتی ہے تو بیٹی چھوڑ دیتی ہے، جب بھی چھوڑنے کی بات آتی ہے تو ماں چھوڑ رہی ہے اپنا حصہ۔ وہ چھوڑتی نہیں ہے، اس سے چھڑایا جاتا ہے۔ اور یہ حق جو ہے اس کو اس کے بھائیوں نے تو نہیں دیا ہے یا اس کے والد نے تو نہیں دیا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا حق ہے اس کا۔ اور اگر بالفرض کوئی ماں، بیٹی، بہن اپنا حق لے لیتی ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا جاتا ہے جیسا پرائیوں کے ساتھ رویہ رکھا جاتا ہے، جیسے اس نے بہت بڑا جرم کر لیا۔ معاف کرنا تو تب ہوتا ہے کہ جب بہن کا حصہ جو ہے وہ اس کے نام پر انتقال کرا دیا جائے، اس کے بعد وہ دوبارہ اگر انتقال واپس کرتی ہے بھائی کسی کے نام پر، پھر معاف ہوتا ہے۔ مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا گیا، اس کے بعد وہ معاف کرتی ہے تو پھر معاف ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ معافی کے نام پر جو آج کل اتنا معاشرہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ بہنوں کے ساتھ ظلم ہے، یہ ماؤں کے ساتھ ظلم ہے، یہ بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہے۔ اور آج معاشرہ اس کو ظلم نہیں سمجھ رہا۔ بڑے سے بڑا نمازی، بڑے سے بڑا حاجی، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا مولوی اس چیز کے اندر ملوث ہے۔ اس ظلم کو ظلم سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، اور خاص طور پر میں ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ اس حق کو چھوڑ کر بالکل اس حق کو معدوم ہی کر دیا گیا۔ کم از کم اس حق کا مطالبہ کریں، مطالبہ کرنے کے بعد اپنے نام پر کرنے کے بعد پھر دینا ہے کسی کو تو دے دیں، تاکہ اس حق کو دبایا نہ جائے معاشرے کے اندر۔ جس طرح صورتحال چل رہی ہے، آگے مستقبل کے اندر اس حق کو حق ہی تصور نہیں کیا جائے۔ تو یہ بھی اس حدیث کے تحت آتا ہے کہ کسی دوسرے کا حصہ جو ہے، کسی دوسرے کا حق، ایک بارش بھی کسی نے کھا لیا، چاہے بہن کا ہو یا بیٹی کا ہو، گلے کے اندر توق ڈال کر دو، آخرت میں توق ڈالا جائے گا، وہ 7 زمینیں اس ایک بالش کے بدلے میں ڈالی جائیں گی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو حق جسے ہم سب نے من حیث القوم اجتماعی طور پر دبایا ہوا ہے، اسے بھی ہم دینے کی کوشش کریں۔ حدیث کے اندر بہت بڑی وعیدیں آئی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، 3 لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا کبھی بھی نہیں رد کی جاتی ہے۔ جب بھی وہ بد دعا دیں گے ان کی بد دعا قبول کی جائے گی، یا دعا دیں گے دعا بھی قبول کی جائے گی۔ الصائم حین یفطر، روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ والامام العادل، انصاف والا حکمران جو ہے وہ اگر دعا کرے تو وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ ودعوت المظلوم، اور مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور مظلوم کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے، یرفعها اللہ فوق الغمام، بادلوں کے اوپر اسے اٹھا لیتے ہیں رب العالمین کی ذات۔ ویفتح لها ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ ویقول الرب، اور رب العالمین کی ذات کہتی ہے، وعزتی، میری عزت کی قسم، لانصرنک ولو بعد حین، اے مظلوم میں ضرور بضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ تھوڑی دیر لگ جائے، مدد میں ضرور کروں گا تیری۔ تو کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ظالم کے ساتھ اگر دنیا کی طاقتیں ہیں، اس کے پاس اپنی طاقت ہے، اپنی چودراہٹ ہے، تو مظلوم کے ساتھ رب العالمین کی ذات ہے۔ جب ظالم رات کو سویا ہوتا ہے، مظلوم جو ہے وہ اپنے آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ جب امت سو رہی ہوتی ہے، مظلوم براہ راست رب العالمین کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ کیسے رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول نہ کرے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، تمہارے اندر بھی میں نے اسے حرام کر دیا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب جو ہے وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ انصاف کرنے والی ذات ہے، وہ اپنا فضل و کرم کرنے والی ذات ہے، اور وہ اپنے بندوں کو بھی حکم دیتی ہے کہ تم ظلم نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے یا مظلوم ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم، اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، ہم اس کی مدد کریں، ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکو، اس کو اس کے ظلم سے پیچھے ہٹا دو، روک دو اسے، یہ آپ کی ظالم کے ساتھ مدد ہے۔ اور روکنے کے 3 درجات ہیں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے، کم از کم زبان سے بول کر اسے کہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل کے اندر برا منا لے کہ فلاں شخص فلاں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اگر کسی شخص کے دل کے اندر اتنا بھی نہیں کھٹکتا ہے کہ فلاں شخص نے فلاں کے ساتھ برائی کی ہے، تو اس کا ایمان بہت ہی کمزور ہے۔ اور ایک اور حدیث میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ تو تھوڑے سے ہیں لیکن ایک بہت بڑا باب ہے اس کے پیچھے میں۔ ایک مومن، ایک حقیقی مومن جو ہے وہ نہ خود ظلم کرتا ہے، نہ اس کے سامنے اگر کسی مسلمان بھائی کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اسے چھوڑتا ہے، بلکہ اسے ظلم سے چھڑا کر لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہی صفت جو ہے ہم نے اپنانی۔ معاشرے میں ہم دیکھیں کہیں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، اس کو ظلم سے بچانا ہے۔ اسی طرح کہیں بھی مسلمان بھائی کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو اس کو اس کے ظلم سے آزاد کرنا ہے۔ آج امت مسلمہ میں دیکھیں فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے، بچوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، ماؤں کی چیخ و پکار، آہ و بکا۔ تو یہ حدیث ہمیں دعوت دیتی ہے کہ آپ تو ظلم نہیں کر رہے ہو، لیکن صرف ظلم نہ کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ کوئی مظلوم ہے اس کو اس کے ظلم سے بچانا بھی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی نفس کو رب العالمین اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ ہم نے من حیث المسلمان، مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اپنی طاقت، اپنی قدرت کے مطابق ان کے ساتھ مدد کرنی، ان کو ان کے ظلم سے نکالنا ہے ہمیں، اور ان کے مظلوم کے ساتھ مدد میں یہ بھی ہے کہ ظالم کے ساتھ ہمدردی نہ کی جائے، ظالم کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون نہ کیا جائے، بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، خاص طور پر عہد نبوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیشہ ظالم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اسلام کی سب سے بڑی جنگ بدر جو ہے اس کا آغاز ہی بائیکاٹ کے ذریعے ہوا ہے۔ میرے کفار کا قافلہ آ رہا ہے تجارتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لشکر جاتا ہے ان کی تجارت کو روکنے کے لیے، اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہے غزوہ بدر کی جنگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور کتنی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ یمامہ کے سردار
سمامہ بن آسال، وہ آتے ہیں مکہ المکرمہ کی طرف، تو صحابہ کی ایک جماعت اسے قید کر کے لے جاتی ہے مدینہ۔ مدینہ میں 3 دن اس کو رکھا جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ پھر مکہ کی طرف آتا ہے، ابو جہل کو پتہ چلتا ہے کہ سمامہ بن آسال تو مسلمان ہو گیا ہے، اسے دھمکیاں دینے شروع کر دیتا ہے۔ تو سمامہ بن آسال کیا کہتا ہے، مکہ کی ساری گندم جو ہے وہ ہمارے پاس سے آتی ہے، اگر مجھے دھمکاؤ گے تو میں گندم کا ایک دانہ بھی آپ کو نہیں دوں گا۔ اس کی بہت سی ڈھیروں مثالیں موجود ہیں میرے بھائی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم ظالم کے ساتھ جو ہے سوشل بائیکاٹ کریں، ظالم کے ساتھ ہمدردی نہ رکھیں، ان کی مصنوعات جو ہو گئی ہیں ان کو استعمال کرنے سے گریز کریں، تاکہ ہم مظلوم کے ساتھ حقیقی معنوں میں مدد کر سکیں میرے بھائی۔ وگرنہ مظلوم کی بد دعا جو ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بد دعا کیا پتہ ہمیں بھی لگ جائے، کیا پتہ ان کی پکار کے نتیجے میں عذاب ہمارے اوپر بھی نازل ہو جائے۔ اس وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کے اوپر لازم ہے کہ سب سے پہلے رب العالمین کی ذات کے ساتھ جو ہم ظلم کر رہے ہیں، شرک کی صورت میں، بدعت کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، اس کو ہم چھوڑیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم اپنے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں گناہوں کی صورت میں، اسے ہم چھوڑ دیں۔ اور تیسرے درجے میں عام مسلمانوں میں کسی کا استحصال کر لینا، کسی کا حق دبا لینا، ان تمام چیزوں کو ہم چھوڑ لیں میرے بھائی، تب جا کر ہمارا معاشرہ جو ہے اس کا توازن برابر ہوگا، اس کے اندر تباہی کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے اندر دین اسلام کی نورانیت پھیلے گی میرے بھائی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی